میں یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ گاڈز پیپل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں خدا کی خادمہ راحل یعقوب۔ میرے عزیزو، آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے محبت کے تعلق سے آج کچھ سیکھیں گے، اور ہم خداوند کے محبت کو دیکھیں گے کہ خداوند نے پہلے ہم سے محبت کی ہے اور اس محبت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16 آیت میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا کی محبت ہم نے دیکھی ہے کہ اس نے کیسی محبت ہم سے کی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور ہمیں اپنا بیٹا دے کر ہمیں یہ محبت دکھائی ہے تاکہ ہم بھی ایسی ہی محبت کریں، اور خداوند یسوع میں وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی اور کثرت کی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمارا خداوند جس نے ہمیں یہ محبت دی ہے وہ بھی ہم سے ایسی ہی محبت چاہتا ہے۔ ہم اپنے خدا سے ایسی محبت کریں کہ یہ جو خدا نے ہمیں ایک نمونہ دکھایا ہے محبت کا، اور وہ ہم سے بھی ایسی ہی توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کی پاک مرضی کو پورا کر سکیں۔ ہم دیکھیں گے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے کرنتھیوں 13 باب اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیتوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو اٹھا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ عزیزو، یہ سب کچھ کرنے، یہ ہم ہونٹوں سے اس کی تعظیم نہ کریں بلکہ عملی اور دل سے، محبت دل سے ہوتی ہے۔ جب خداوند نے ہمیں ایسی محبت دکھائی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا دیا تو ہم اس کو اپنا دل دیں، کیونکہ یہ محبت نہ باہر سے کسی سے ہم لے سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ یہ جب ہمیں اپنے زندہ خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے دل میں ایک تڑپ، ایک محبت اور ایک درد پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ محبت ہمارے اندر سے جاری ہو جاتی ہے، تو ہم پھر ویسی محبت کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دل سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ لفظی محبت۔ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن جب تک ہم دل سے محبت نہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے دل اور گردوں پر نظر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ایسی محبت کریں کہ غریبوں کو، لکھا ہے کہ غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسی محبت خدا نہیں چاہتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ محبت صابر ہے۔ خدا نے ایسی محبت کی کہ اس کے بیٹے نے جب صلیب پر ہمارے لیے فدیہ دیا تو اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر اور ایسی برداشت کر کے دکھائی کہ آج وہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، اس کے مطابق ہم اس سے محبت کریں۔ محبت صابر ہے اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ میرے عزیزوں، محبت ایک ایسی چیز ہے جو خدا نے ہمیں کر کے دکھائی ہے۔ آج ہم اس محبت کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو خدا کے ہم
بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے 13 باب اس کی 13 آیت میں غرض، ایمان، محبت یہ تینوں دہمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت کو خدا نے اول درجہ دیا ہے کیونکہ محبت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جس کو اس نے سب ناموں سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ عزیزو آئیں ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے۔ میرے عزیزو پہلا یوحنا اور اس کا 4 باب کہ ہم نے محبت کیسے کرنی ہے خداوند سے اور اس کے حکم اور اس کے مرضی کے مطابق ہم نے کیسے محبت کرنی ہے۔ 4 باب اور اس کی ہم 19 آیت میں دیکھیں گے، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ عزیزو یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ پہلا یوحنا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس محبت کے جب ہمارے کوئی بہن بھائی ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی کسی چیز کے محتاج ہے، وہ پریشان ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کی ضرورت اور ان کی مدد یا ان کی کسی بات میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ہم کوئی محبت نہیں کرتے۔ ہم لفظوں سے تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، لیکن اس کی ضرورت کو ہم سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ عزیزو یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ایسی محبت نہیں ہم سے کی۔ اور لکھا ہے کہ اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ بھائی ہم سفر میں ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ چل رہا ہے تو وہ بھی ہمارا بہن بھائی ہے، اگر ہمارے پڑوس میں ہے تو وہ بھی ہمارا بہن بھائی ہے، اگر ہمارا سکا بہن بھائی جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے ماں باپ سے تو وہ بھی ہمارا بہن بھائی ہے۔ عزیزو محبت کسی کو دیکھتی نہیں ہے کہ وہ غیر ہے، اپنا ہے یا کون ہے، کیونکہ یہ محبت خدا نے ہمیں دی ہے اور ہم نے اس کے مطابق خداوند کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے تاکہ خدا کے روح کو خوش کر سکے۔ لکھا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے، یہ ہمیں حکم ملا ہے۔ اور خدا ان کا حکم ماننا قربانی دینے سے بہتر ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ قربانی دینے سے بہتر ہے کہ ہم اس کا حکم مانیں۔ ہم چیزیں بانٹ دیتے ہیں لیکن جو ضرورت ہمارے کسی عزیز کو ہوتی ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پاک کلام میں لکھا ہے جو نیکی کرنا جانتا اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ عزیزو ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق اس کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ہم محبت کریں گے تو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو مسیح کے بہن بھائی تاکہ اس کی پاک مرضی پوری ہو۔ عزیزو ایک حوالہ میں آپ کے سامنے اور پڑھوں گی، متی کی انجیل میں، متی کی انجیل 25 باب اور اس کی 35 آیت میں ہم دیکھیں گے کیونکہ میں بھوکا تھا، یسوع نے کہا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، ہمارا بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، آئے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟
ہم کب تجھے بیماری یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں اس سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا، کہ یسوع کہتا ہے کہ جب میں بھوکا تھا، اور یسوع کب بھوکا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ تم کسی کو بھوکا، پیاسا، ننگا، قید میں، بیماری میں، دکھ میں، مصیبت میں دیکھتے ہو تو تم اس کی خیر خبر یا اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی عزیزو آپ کے پاس ہے، ہمیں اپنے بھائی کی، بہن کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تاکہ خداوند کی روح کو ہم خوش کریں، خداوند کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لائق ٹھہر سکیں، تاکہ اس محبت میں ہم قائم رہ سکیں جو ہمیں حکم ملا ہے، تاکہ خدا کی پاک مرضی پوری ہو جائے۔ اور خدا ان لوگوں سے کہتا ہے، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا، تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا، تم نے میری خبر گیری نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، آئے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا، پردیسی یا ننگا، قید یا بیماری میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر تو ہم خدا کی محبت کو جان گئے ہیں، جس نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا دے کر خون بہایا ہے کہ ہم اس لائق نہ تھے، پہلے اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ جب ہم گناہ کی حالت میں ہی تھے تو خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخشا ہے۔ تو ہم جب خدا کو دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خدا کو، ہم ہاتھ لگا کے نہیں دیکھ سکتے، تو عزیزو، خدا نے اسی لیے ہمیں اس دنیا میں آج تک رکھا ہے۔ اگر ابھی تک ہم نے کوئی خدا کی محبت کو پورا نہیں کیا، خدا کی مرضی کو نہیں جانا، تو آج ہی ہم دیکھیں کہ کوئی راست بازی کے، ایمانداری کے، خدا کی مرضی کے کام کر لیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی سزا نہ پائیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ جب ہم اس محبت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیزو، آئے ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور خدا کی ایک ایک بات ہمیں خوشی، تسلی اور اطمینان بخشتی ہے۔ اور یہ بھی متی کی انجیل میں سے ہم 5 باب اس کی 43 آیت میں ہم دیکھیں گے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ عزیزو، پرانے عہد نامے میں جو موسیٰ شریعت میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک نیا حکم دیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ لیکن میں تم سے، مسیح یسوع ہم سے بات کرتے ہیں کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر بھی برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہوگا؟ کیا مسلمانے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائی ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ عزیزو، ہمیں جو حکم مل چکا ہے، ہم نے اب اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق، جب کہ انہوں نے زمینی خدمت کی تو انہوں نے یہ ہمیں محبت سکھائی کہ اپنے
सताने वालों के लिए दुआ करो और दुश्मनों के साथ मोहब्बत रखो। अगर हमारा दुश्मन भूखा या प्यासा या दुखी है या बीमार है तो हमें अपने दिल में कोई बात नहीं रखनी है। हमने अपनी सारी फिक्रें अपने ज़िंदा खुदा यीशु मसीह पर छोड़कर अपने दुश्मन की फ़िक्र करनी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि तेरा अजर बहुत बड़ा है। जो बरकत यीशु ने हमें देनी है अजीज़ों, इस सारी बातों के पीछे ये खुदा की मोहब्बत हमारे लिए हमेशा कायम रहती है, और वो अपने हुक्म मानने वालों के लिए आसमान पर उसने बादशाही जो रखी है कि हम इस मोहब्बत में कायम रहते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के सफ़र में जब हम ज़िंदगी को बसर करते हैं तो हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बसर करते हुए अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते रहते हैं और सताने वालों के लिए दुआ करते और दुश्मनों के लिए बरकत मांगते हैं। तो अजीज़ों, हम अपने खुदा के दिल को खुश करते हैं और ये मोहब्बत दिल से निकलती है। हमें अपने दुश्मनों के लिए अपने अंदर गुस्सा, हसद या बुग़्ज़ या कोई नफ़रत की बात नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें रखेंगे तो हम शरीर को मौका देते हैं और फिर गुनाह हमारे अंदर पलता है। हमें ऐसी बातों को हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से जड़ से निकाल देनी है, ताकि ये दिल पाक और साफ़ हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक मर्ज़ी हमारे दिलों में पूरी हो और ये दिल उसका मक़दस और मस्कन बना रहे। तो अजीज़ों, आज हम इस कलाम के मुताबिक मोहब्बत को आगे लेकर चलेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि खुदा का कलाम पूरा हो जाए, क्योंकि वक्त नज़दीक है और यीशु आ रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस। मेरे अजीज़ों, अगर कोई मेरा बहन भाई बीमार है, कोई किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद पाक खुदा की, जिसने मुझे ये बरकत दी और मुझ जैसी ज़िंदगी को जो कि इस लायक नहीं थी, वो खुदावंद का फजल है कि उसने मुझे अपनी इन बरकतों से मामूर किया है। अगर कोई लाइलाज बीमारी भी है तो आप स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। आपकी खादमा आपके लिए दुआ करेगी और खुदावंद आपको शफा और निजात बख्शेगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे आज के ज़िंदा पाक कलाम के वसीला से, यीशु के नाम।